مفتی شمائل ندوی کی ہم نے بات کی. اچھا ادھر چلے گئے ہم نہیں, ہم تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا. انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کو اسلامی ملک نہیں. اس مناظرے پہ ایک ورڈکٹ دوں گا. سلوٹ ہے جی انڈیا کی حکومت کو کہ جنہوں نے ایسی ہیلدی ڈیبیٹ کروائی ہے. پاکستان میں اگر یہ ڈیبیٹ ہوتی تو مفتی پہ بھی 295C لگنی تھی اور سامنے والے پہ بھی لگنی تھی, کیونکہ وہ جو گفتگو کر رہے تھے نا, اور اینڈ پہ اس مفتی صاحب نے اس بندے کا ہاتھ چوما ہے. جو بندہ ڈینائل آف گاڈ کر رہا ہے, خدا کی توہین کر رہا ہے, اس کا ہاتھ چومنے والا, اس پہ 295A لگتی ہے پاکستان کے قانون میں. سرکار مجھے لوگ کہہ رہے ہیں اس مناظرے کے اوپر کمنٹس کریں, تو آپ ویڈیو میں مجھ سے کمنٹس لے رہے ہیں. یہ انڈیا کا سیکولر نظام ہے جہاں پہ یہ مناظرہ ہو گیا. پاکستان میں ہوتا تو دونوں 295A میں ناقابل ضمانت اڈیالہ میں ہوتے ہیں. وہ تو بعد میں ہوتا. میں آپ کو بحث کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. پاکستان میں ایک مناظرے کے بعد کیا ہوا دکھاؤں میں آپ کو, آپ کی اجازت سے. جی جی دکھائیں. جی 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 مجھے نہ دکھائیں. سنیں اور جناب یہ اتنی بےہودہ گفتگو ہے, سسٹرز نے بھی دیکھنی ہے, بند کر دو. جی جی مجھے پتا ہے یہ پرانا مناظرہ ہے, کافی پرانا ہے. ان لوگوں کی داڑیاں بھی اب سفید ہو چکی. نہیں اب آپ 295C کی بات تو بعد میں دیکھیں نا. بولو مائک کے اوپر کیا گفتگو ہو رہی. نہیں مائک کے اوپر وہی گفتگو ہو رہی ہے جو جید الما کا عقیدہ ہے, یہی کچھ ہی کرتا ہے. یہ مفتی شمائل ندوی وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو اسلامی ملک نہیں مانتے. میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو اسلامی ملک نہیں مانتے. دیکھیں نا یہ وہ گفتگو بھی سنا دیتے ہیں. پاکستان مسلمان ملک ہے, ہم کہتے ہیں ہم اسلامی ملک ہیں. مسلمان ملک ہے. اسی طریقے سے ان مفتی صاحب کے لیے یہ ہے کہ سنیں میں سن لیے مجھے یہ بند کر دیں. میں چاہتا ہوں ویورز بھی سنیں. وہ آپ لگا لیجیے گا. ان مفتی صاحب کے لیے صرف میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جس کو اسلامی حکومت مانتے ہیں نا, خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کی حکومت کو, ہم تو اس کو بھی اسلامک نہیں مانتے قرآن و سنت کی روشنی میں. آپ پاکستان کی حکومت کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس حکومت کو بھی نہیں مانتے کہ وہ اسلامک تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے اسی حکومت کے بارے میں 4776 کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں, صحابی رسول ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے ریٹن فارم میں جمع کی ہیں. ان کو ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم حکمران وقت کی بیعت کریں, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان ہمارا حاکم ہے, وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کریں. تو کیسے بھائی؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ النساء میں 29 نمبر آیت میں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ, ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اب ہم قرآن کی بات مانیں یا آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ ابن ابی سفیان جو کہ آج حاکم وقت ہیں ان کی بات مانیں؟ تو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص جو خود بھی صحابی ہیں, انہوں نے سر جھکا لیا, پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تمہیں چلائے, اور ان کاموں میں اس کی نافرمانی کرو جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. تو میں نے ایک صرف آپ کو سامپل رکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو دور ملوکیت تھا, ہم تو اس دور کو بھی اسلامک حکومت نہیں مانتے, مسلمانوں کی حکومت مانتے ہیں. اسلامک حکومت جو ہے صلح حسن کے اوپر ختم ہوگی خلفائے راشدین, یا اس کے بعد 2-2.5 سال آپ عمر بن عبدالعزیز کے کہہ سکتے ہیں. تو مفتی صاحب کے لیے جواب ہے کہ وہ سب پریشان نہ ہوں, پاکستان کی فکر نہ کریں. آپ جن حکومتوں کو اسلامک مانتے ہیں نا ماضی میں بھی, ہم تو ان کو بھی اسلامی نہیں مانتے, ہم تو حق چار یار کے ساتھ ہیں, خلفائے راشدین کے ساتھ. ایک اور سٹیٹمنٹ میں بیعت کے حوالے سے سنوانا. تو ریاست کی میں بات کرتا ہوں اور جاہلیت کی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ریاست کے لیے وفادار نہیں ہے, اپنی وفاداری کا وہ معاہدہ نہیں کرتا, عہد نہیں کرتا, بیعت نہیں کرتا یا اس کا قائل نہیں ہوتا, تو قرآن حدیث کی روح سے وہ زمانہ جاہلیت میں رہتا ہے. اور اس کی موت بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. ریاست کی بیعت صحیح مسلم میں حدیث ہے جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. ان پرنسپل یہ بات ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے اس کی حاکمیت کو کوئی تسلیم بھی کر رہا ہے کہ نہیں, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ تعویل کی غلطی کا شکار ہیں وہ تو اس قسم کی باتوں سے چڑ جائیں گے نا. تو اس میں درمیان کا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کا اسٹیٹ سے اختلاف ہے, آپ آرمڈ کنفلکٹ نہ کریں, پولیٹیکل اسٹرگل کریں. اسی آئین میں کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہوگا اور لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہوگا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب نے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ اس کو ایکسٹراپولیٹ اس حوالے سے کریں کہ خلفائے راشدین جو اتنے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے ان کا کمپیریزن آج کل کے جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹرز ہیں ان کے ساتھ کروایا جائے تو یہ غلط ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی بات کروں گا کہ رعایا بھی پھر اسی قسم کی ہے جس قسم کے ہمارے پرائم منسٹرز ہوتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟
اس میں کون سی ایسی بات انہوں نے کی ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ شاید ان ان کو پرنسپل وہ بات کر رہے ہیں، کچھ اسپیسیفکلی کی نہیں ہے. اور آپ تو کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب جو ان سے بولا نہیں جاتا، ادھر اونچا بول رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں وہ. نہیں، میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی بات کر رہا تھا، اور ظاہر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب بھی آپ چلے جتنے ایکٹیو تو نہیں ویڈیو ہیں. بنوائے نا، یہ دیکھیں نا آپ ان کی ویڈیو دکھا رہے ہیں مجھے، ان کی ویڈیو بنوا دینا یار. یہ میسج دے رہے ہیں شاید طاہر اشرفی صاحب کو. نہیں کیا مطلب وہ کہتے ہیں کہ مفادات کے تحت جو ہے نا وہ حکومت کو غلط، وہ تو میں پہلے اس ٹھیک نہیں ویڈیو کہنا سے چاہیے. پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ 2 مولویوں نے جو تقریر کی ہے، جن کے سامنے کیا ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو بھی پتا ہے. اچھا سر، میں کیونکہ یہ جو مولوی ہیں مجھے بتائیں، پچھلی جو حکومت تھی اس میں بھی یہ ساتھ تھے اس حکومت کے، یہ دونوں. تو ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس؟ گدڑ سنگھی کیا ہے؟ ظاہر ہے حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، اور کیا ہے وہ، اور اس کے لیے حکومتی پوسٹ، اور اس کے لیے یہ اسٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے، اور کیا ہے یار. ٹھیک. ان لوگوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا آپ کی اجازت سے، کیونکہ ہم نے دین دار لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دین کے مذہب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک، اب ہمارا آپ نے انہی مولانا صاحب کا وہ انٹرویو دیکھا ہے جو جیو کے ایک اینکر نے لیا تھا، جس میں دھت تھے، یہ یوٹیوب کے اوپر کافی وائرل. چلے چھوڑیں، نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں، نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں. نہیں، آپ جب انہی کہہ رہے ہیں تو پھر آپ نہیں میں نے نام نہیں لیا. انہی میں آپ نے کوئی 4 بندے مجھے دکھا چکے نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے جن نہیں، کو میں میں نے جن کو تو دکھایا، نام کسی کا لیے ہی نہیں. جن کو میں نے دکھایا ان میں سے نہیں ہے کوئی. 4 بندے جو ہیں جن کو دکھایا ان میں سے نہیں ہے کوئی، یہ کہہ دیں. ہاں جتنے آپ نے دکھائے ان میں سے ہاں، ان میں سے نہیں. نہیں. چلو جس کو نہیں دکھایا اس کا ذکر کیا وہی والا ہے. ٹھیک، وہ تو مجھے نہیں دکھایا نا. بہت شرارتی ہیں آپ. شرارتی نہیں. اچھا دیکھیے، نہیں وہ ظاہر ہے وہ آپ کی آپ طبیعت بھی میں تو ہے. انجینئر اور میں بھی انجینئر ہوں، اور اس سے بڑھ کے میرا بلڈ اپ مولویوں میں ہوا ہوا ہے. بالکل صحیح. میں جناب مولوی پلس ہوں، پرو میکس، مولوی پرو میکس. اچھا سر، میں کیونکہ ہمارا پوڈ کاسٹ آڈینس بیسڈ ہے، ہم آڈینس نہیں لا سکے، باوجود ظاہر ہے سیکورٹی ریزنز بھی تھے. آج تو آپ نے اتنا کچھ سمیٹا ہے کہ آپ بہت ساری آڈینس لے کے آئیں گے. نہیں، وہ میڈیا کے پلیٹ فارم چند ایک ویڈیو میسیجز ہیں، وہ نہ چلے تو پھر انجسٹیفائڈ ہوگا. ہم وعدہ کر کے آئے ہیں ان سے. دیکھیں، اگر آپ کو خود پتا ہے نا، بجائے آپ ویڈیو میسج نہیں، وہ مجھے نہیں، خود پوچھیں. مجھے نہیں پتا ہے، مجھے نہیں ہے. میں انسینسرڈ انفلٹرڈ چلانا چاہتا ہوں. اچھا، آپ چلائیں ضرور، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ آپ نے خود پہلے سن لیے ہیں؟ میں نے نہیں سنا. جب آپ نے سنے نہیں اس میں آپ اس فارم پہ اس میں کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں کیا بات ہے. ٹیم نے بھیجا ہے کوئی غیر اخلاقی چیز. نہ جب تک آپ خود نہیں سن چکے، میں آپ سے جب کاؤنٹر کوسچن کروں کہ بھئی کیا اردو بول رہا ہے، تو آپ کو خود نہیں اردو ٹھیک ہوگی، یہ میری گارنٹی ہے. اچھا، پھر آپ اس طرح کریں، اس پہ چلائیں اور سمجھ کے آپ مجھ سے سوال کریں، میں اس کو جواب نہیں دوں گا. میں آپ سے سوال چلائیں. اچھا، اس سے پہلے صرف آپ یہ بتا دیجئے، 103 دن کی جو آپ کی قید تھی، رانا ثناء اللہ صاحب 6 مہینے اندر رہے تھے، تو ان کی اہلیہ نے آ کے کہا تھا کہ میں 6 مہینے کا حساب مانگوں گی. ان 6 مہینوں کا جواب کون دے گا؟ جو رانا صاحب کے ضائع ہو گئے. ظاہر ہے آپ کی اکیڈمی بند رہی نا سر، آپ کا یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے وہ بند رہا. آپ کی فیملی نے سفر کیا، والد صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے سفر کیا، سب نے، بچوں نے سفر کیا. تو 103 دن کا حساب مانگیں گے آپ کسی سے؟ نہیں، میں نے تو معاف کر دیا سب لوگوں کو اپنی ذات کی حد تک. رہا دین کے حوالے سے جو نقصان کیا ہے، وہ انشاءاللہ آخرت میں حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کو پیش کروں گا. ٹھیک. اور ایک بات اور ہے کہ خاص طور پہ ایک امیر محترم سے متعلق آپ نے کہا تھا، ایک امیر صاحب جو ہیں ان سے متعلق آپ نے کہا تھا کہ اب میرے پوڈ کاسٹ میں جب انہوں نے کہا اور آپ نے آڈیو میسج بھیجا، آپ نے کہا جی اب میرا سیز فائر ہو گیا. جی بالکل سیز فائر. اب کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. جی نہیں ہوئی. پھر اور بھی کچھ لوگوں سے متعلق ظاہر ہے کہ اب وہ ہو گیا تو اب نہیں ہوگا. سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ کسی پرنسپل پوزیشن پہ ہوتے ہیں، اصولی موقف تو نہیں بدلا کرتا سر. نہیں، موقف وہیں پہ ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات کر دی ہے کہ انہوں نے مجھے خود چیلنج کیا اور پیچھے ہٹ گئے. اب میں انہیں بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ بھاگ گیا تھا. صرف اس ایک بات. ہاں ظاہر ہے پرنسپلی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اختلاف موجود ہے. جی وہ موجود ہے، وہ رہے گا، اور اختلاف جو ہے وہ حسن ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے اور اس پہ اسی شدت سے آپ بات بھی کرتے رہیں گے. ہاں وہ اظہار کرتے ہیں اس ایک ٹاپک کے اوپر. بالکل صحیح. ورنہ تو میں بار بار کہہ سکتا تھا نا کہ دیکھو تمہارا امیر بھاگا ہوا، وہ میں نہیں کروں گا. ٹھیک، کیوں کہوں؟ آل رائٹ. پہلا سوال سر. السلام علیکم. اچھا سوال انجینئر صاحب سے یہ ہے کہ وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں فرقوں کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. اگر آپ نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا اور یہ سارے فرقے آپ کے نزدیک غلط ہیں، گمراہ ہیں، تو پھر آپ کس فرقے کو فالو کرتے ہیں؟ آپ نے کون سا فرقہ لانچ کیا ہے؟ اور دوسری بات کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو نماز ہے وہ سب سے بہتر نماز اہل حدیث پڑھتے ہیں، ان کی نماز بہتر ہے، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہوتے ہیں پوڈ کاسٹ میں کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنی چاہیے، ہاتھ باندھ کے بھی پڑھنی چاہیے، میں ہر طریقے سے نماز پڑھتا ہوں. تو کیا دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم صبح کوئی اور طریقے سے نماز پڑھیں اور شام کو کوئی اور طریقے سے نماز پڑھیں؟ ہاں جی،
ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق بیان کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی, آپ نے ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی, آپ نے کانوں تک بھی رفع الیدین کیا, آپ نے کندھوں تک بھی رفع الیدین کیا, آپ نے 3 وتر بھی پڑھے, 5 بھی پڑھے, 7 بھی, 9 بھی, 13 بھی پڑھے. تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ آپ کریں گے. باقی جو انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ نے کون سا فرقہ لانچ کیا, فرقہ کون سا؟ ہم نے تو فرقہ لانچ ہی نہیں کیا. فرقے کی ایک مسجد ہوتی ہے پاکستان میں, جتنے فرقے ہیں ان کی مساجد ہیں, باقاعدہ تعلیمی بورڈز بنے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی تعلیمی بورڈ نہیں بنا ہوا, کوئی مدرسہ نہیں ہے, چندہ بک نہیں ہے, مسجد نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات, فرقوں کا سلوگن یہ ہوتا ہے کہ ہم جنتی ہیں باقی سب جہنمی ہیں. میں کہتا ہوں سارے جنتی ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنی اپنی غلطیوں کا عذاب بھگت کے جنت میں جائیں گے, اور اگر غلطی نہیں کی ہوئی تو ڈائریکٹ جائیں گے. سب کے سب مسلمان ہیں. فرقے کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں باقی سب جو ہیں وہ واجب القتل ہیں, گمراہ ہیں, بدعتی ہیں. میں صرف فرقوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں, کیٹاگوریکل ڈینائل کسی فرقے کا نہیں کرتا. تو آپ کا کوئی فرقہ ہے, کوئی گروہ ہے, جماعت ہے, یا کیا 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ سے بنائی ہوئی ہے؟ مسجد ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ مجھے کہہ نہیں سکتے نا 1.5 انچ کی مسجد, یہ کرائے پہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے, یہ بھی مسجد آپ نہیں کہہ سکتے. اور 1.5 انچ کی بھی نہیں ہے, 1.5 انچ کی بھی نہیں ہے, اندازہ کریں کچھ بھی نہیں ہے نا. ٹھیک, یہی تو وجہ ہے کہ میرے مخالفین کو سو کارڈ کوئی میرا ویک پوائنٹ ملتا ہی نہیں ہے. ٹھیک. اگلا سوال سر. السلام علیکم جی, میں احسن بات کر رہا ہوں فرام سیالکوٹ سے. اور سب سے پہلے ریحان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انفارم کیا اور کویسچن کرنے کا بھی موقع دیا, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور بیسیکلی میرے 2 کویسچن ہیں انجینئر صاحب سے. میرا پہلا کویسچن یہ ہے کہ آپ اکثر بزرگوں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں, ان سے ڈیمانڈ وغیرہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں وہ کر دیں, آپ اپنے بزرگوں کو کہیں یہ کر دیں وہ کر دیں, ملک کا قرضہ اتروا دیں, اس طرح کی آپ ان سے ڈیمانڈ وغیرہ کرواتے رہتے ہیں. تو قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے ملکہ بلقیس کا, جس میں کافی مشہور واقعہ ہے, اور جس میں سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی ہے آصف بن برقیہ, جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا. تو میرا انجینئر صاحب سے کویسچن یہ ہے کہ آپ, اس نے تھوڑے سے علم, اس کو تھوڑا سا علم تھا, اس نے تھوڑے سے علم کے ساتھ ہزاروں میلوں کی دوری پر ملکہ بلقیس کا تختہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. تو آپ, کیونکہ آپ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں, تو آپ بھی اس طرح کا کوئی کام سر انجام کر کے دکھا دیں. تو ایک میرا کویسچن ہے, اس کویسچن کا آنسر دے دیں. اور دوسرا میرا کویسچن یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ بات بزرگوں کی کر رہے ہیں, ڈیمانڈ مجھ سے کر رہے ہیں. وہ میں تو کہتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا. رہا قرآن میں جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے, وہ واقعہ رپورٹ ہوا, اور اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں ایسے کر کے دکھا سکتا ہوں, اور اس نے کر کے دکھا دیا. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 1965 کی جنگ میں داتا دربار والے بزرگ نے حضرت علی حجویری راوی کے پل کے اوپر آ کے بم کیچ کیے تھے, اور انڈیا والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی دیویوں نے بھی بم پکڑے تھے, انہوں نے تو میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس کسی میوزیم میں بم نہیں ہے. تو دعویٰ تو ان کا ہی مضبوط لگتا ہے اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے. ویسے میرے نزدیک تو دونوں ہی دعوے جھوٹے ہیں. ابھی حالیہ جو جنگ ہوئی ہے 10 مئی 2025 کی, اس میں پاکستان کے آلموسٹ 80 شہروں کے اوپر ڈرونز پھینکے گئے. کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ کسی بزرگ نے قبر سے نکل کے ڈرون پکڑا ہو؟ لاہور میں بھی گرا ہے, تو مجھے تو کوئی پکڑتا ہوا نظر نہیں آیا. تو یہ میں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ لوگ یہ کہتے تھے 65 میں پکڑے ہیں, تو اب بھی پکڑ کے بتائیں. یہ تو دعویٰ ان کا تھا, میرا تو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہمارے بزرگ کرتے تھے, تو میں نے کہا اسٹیچو آف لبرٹی غائب کریں اور لا کے مارگلا ہلز پہ رکھیں, میں آپ کے بزرگ کو مان لوں گا. میں نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ تخت جو ہے وہ غائب کر کے لا سکتا ہوں. تو پرنسپلی کرامات پہ یقین رکھتے ہیں ہم؟ کرامت کو تو ہم مانتے ہیں. ٹھیک, یہ تو کرامت بھی نہیں ہے, اس کو ہم سمجھانے کے لیے کرامت کہتے ہیں. یہ تو دعویٰ تھا اس کا کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا. ٹھیک, کرامت یہ ہوتی ہے کہ دعا کریں اور قبول ہو جائے. قبول ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. اس نے کہا تھا میں ایسے کر سکتا ہوں. کرامت کو ہم مانتے ہیں جبکہ کوئی کر کے دکھائے. ٹھیک, یہ کر کے دکھائیں. اگر ڈیوڈ کاپر فیلڈ دیوار چین سے گزر سکتا ہے, 2 ٹکڑے اپنے کر کے دوبارہ سے جوڑ سکتا ہے, ہوا میں اڑ سکتا ہے, وہ سب کا سب ایلیوژن ہوتا ہے, اس کو آپ کرامت مانتے ہیں؟ نہیں, ایلیوژن ہے. تو یہ کوئی بزرگ لے کے آئے نا جو یہ سب کچھ کرے تو ہم مان لیں گے. دعویٰ تو ان کا ہے, میں تو کہتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا.